اجازت ہے؟ بسم اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بار الہ تیرے حبیب کا واسطہ ہے، تیرے حبیب اور اہل بیت کا ذکر ہے میرا انشراح صدر کا. الحمدللہ جل وعلا سبحانہ تعالی ذی العرش العلا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ الذی بکمالہ بلغ العلا ودنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعظمین والمکرمین جمیعہم لنا نجوم الاہتداء. فاما بعد، آج کی اس محفل پرنور اور روحانی محفل میں مجھے قبلہ غازی صاحب کا پیغام ملا کہ میری حاضری میری خوش بختی ہے کہ ایسی محافل میں آپ حضرات مجھے شرف دے دیتے ہیں. یہ ہمارے سلاسل کی تربیت گاہ اور اس طرح ایک سے دوسرے کو جوڑ کر قیامت تک یہ سلاسل چلنے والے ہیں. انہی سلاسل کی اگر ہم نسبت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کڑی سے کڑی جڑتی ہوئی مدینے پاور سٹیشن تک چلی جاتی ہے. باقی رستے میں جتنے بھی گریڈ سٹیشن ہیں وہ ہمارے جو ہیں صاحب سلاسل ہیں. اور جب بھی کسی گریڈ سٹیشن سے آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں لائٹ آئے تو کنیکشن ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر اگر آپ کہیں کہ بتی بھی جل جائے تو نہیں جلتی. اور جس نے انوار لینے ہیں مدینے کے، انوار وہ چیز ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، لائٹ کہتے ہیں، بجلی بھی کہہ دیتے ہیں، برق کہتے ہیں. تو جس نے لائٹ لینی مدینے کی لینی ہے تو پھر ان کو ایک گریڈ سٹیشن، پھر اس سے اگلا گریڈ ہوتے ہوئے پھر پاور ہاؤس تک جانا پڑتا ہے. اور اس پاور ہاؤس پہ ہمیں پھر بہت بڑی بڑی شخصیتیں ملتی ہیں جن کے ذریعے ہم آگے جاتے ہیں. کسی دروازے سے جائیں تو ہمیں باب مدینۃ العلم کھڑے نظر آتے ہیں، کسی پہ جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہمارا استقبال کرتے ہیں، کسی پہ چلے جائیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. وہ ایک ایسی بارادری ہے کہ چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ زن جو احباب تھے، احباب خاص تھے اور خاص الخاص تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت ہوئے اور پھر آگے سلسلہ در سلسلہ انہوں نے چراغ جلا دیے. فرمان رب ذوالجلال ہے، یا ایہا النبی ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج بھی کہا اور منیر بھی فرمایا. منور نہیں کہا. منور وہ ہوتا ہے کہ آپ جلائیں اسے، وہ مرہون منت ہو کسی اور کا. منیر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو روشن کرے. تو حضور تو نور علی نور ہیں اور ایسا سراج ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد سراج جلائے، ان کے دلوں کو منور کیا اور انوار الہیہ سے ان کے سینوں کو منور کیا. اور وہ جتنے بھی سراج آگے پھر جلے وہ ایک دوسرے تیسرے سے پھر کرتے 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 آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح ہمیں بہت سی روایت ہے. امام مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ریاض الجنہ میں تشریف فرما ہوتے
نماز سے فارغ ہو جاتے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھتے اور حلقہ در حلقہ، جس طرح آج یہ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اس شمع رسالت کے گرد بیٹھا کرتے تھے، اور دیدار سے بھی وہ مستفید ہوتے، لیکن ارشادات تھے وہ بھی سنتے۔ اور وہ پہلی کڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے احوال ہم تک پہنچا دیے ان لوگوں نے، اور جس دین کی اساس ہی 3 جگہوں کے اوپر ہے۔ وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما است، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ تو اس شمع رسالت کا جو کام تھا، بظاہر تو 10 سال مدینہ طیبہ میں اور 13 سال مکہ مکرمہ میں تھا، لیکن اس 10 سالوں میں کما حقہ جو انوار الہیہ، جو مقصود الہی تھا، وہ ہمیں پہنچا دیا کہ وہ دن بھی آ گیا کہ مالک نے خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ وہ کام تھا جو نوح علیہ السلام کو 950 سال کے بعد بھی نصیب نہیں ہوا، اور مدینہ طیبہ میں وہ ورچولی 9.5 سال ہی کام بنا ہے، اور اسی 9.5 سال میں وہ انقلاب آ گیا کہ آج شمع رسالت کے پروانے، یہ تو ایک جگہ ہمارے سامنے ہے، نہ جانے ان گن جگہوں کے اوپر ہمہ وقت درود و صلاۃ والسلام کے حلقے بیٹھے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، آپ کے کہیں اقوال بیان ہو رہے ہیں، کبھی قال اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو دین ملا ہے اس کی 3 کیفیات ہیں: اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں وحی الہی ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ فرماتے نہیں تھے، وحی الہی ہے جسے ہم قرآن کریم کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو وہ قال اللہ بھی ہو گیا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں ملا ہے تو وہ بھی اقوال رسول کے طور پر نمبر 1 ہے۔ پھر اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو احادیث مبارکہ کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جو مرحلہ آتا ہے وہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ کائنات کی یہ ہستی ایسی ہے کہ انبیاء کرام 1 لاکھ سے زیادہ پہلے تشریف لے کر آئے، اور وہ صرف دین دے کر چلے گئے۔ مالک نے ان کو احترام کا تو حکم دیا، ان کی اطاعت کا تو حکم دیا، لیکن عشق کا حکم دیا ہے تو صرف اس امت کو دیا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اقوال کو ہی نہ سنو، سمعنا و اطعنا، یہ صحابہ کرام کا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا جسے قرآن کریم نے بھی اسے استعمال کیا ہے کہ سن لیا اور اطاعت کریں گے آقا۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ یہ حکم جو تھا یہ پہلی قوموں کو بھی تھا، تو فرمایا کہ وہاں یہ بھی یہی حکم تھا کہ سمعنا و اطعنا کہو، لیکن وہ سمعنا و ما اطعنا کے عمل کے اوپر چلے گئے۔ اور اس کی تصدیق ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا ان کا رہبائی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے جب قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کیا اور پھر میں نے توراہ کو جا کے دیکھا تو عین بعین ہی یہ لفظ توراہ میں آج بھی موجود ہے، سمعنا و عصینا، سنا پھر ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ تو جب قرآن کریم نے یہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم تو تمہارے اوپر عمل کرنے کے لیے تھا لیکن تم نے عصینا میں بدل دیا ہے، تو اس نے کہا کہ آج بھی بائبل میں عشینا کے نام پہ موجود ہے۔ یہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو مسلمان نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے سماعت کی اور اطاعت کی ہے۔ تو اس ہستی کے ساتھ ہم مل تو گئے، اعمال بھی کر لیے، افعال بھی ہم نے دیکھ لیے۔ ایک تیسری چیز جو ہے
وہ صرف ان ہلکا زدگان یہ جو ہم بیٹھے ہیں، جن کو ہم بعض وقت صوفیاء کہہ دیتے ہیں، بعض وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب احوال لوگ ہیں، دراصل وہ احوال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی دین جو مشتمل ہے اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، افعال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور تیسری چیز جو دنیا اس وقت بھول چکی ہے وہ ہے احوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احوال رسول ہی تو وہ چیز ہے کہ جب قرآن کریم میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جب تلاوت ہوتی ہے تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدیں اس طرح ہوتی ہیں کہ پھڑکتی ہیں، یہ احوال ہوتا ہے۔ اور یہ احوال اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے متبعین جن کو ہم صحابہ کرام، وہ جلیل القدر شخصیتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے، آپ کے انوار باہرہ اور ظاہرہ سے جن لوگوں نے مزے اٹھائے، دیدار کیے، وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر انوار بھی لیے اور اندرونی انوار بھی لیے، اور پھر ان کو صرف اپنے آپ تک نہیں رکھا، اگلی نسلوں تک منتقل کرتے گئے، کبھی اقوال رسول کی صورت میں، کبھی اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اوپر بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ احوال رسول کیسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور تھا تو تابعین پوچھا کرتے تھے کہ فلاں کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا اسوہ حسن کیا تھا؟ امہات المومنین کے پاس بھی جاتے، اور ایک شخصیت کوفہ سے چلی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زوجہ رسول ام المومنین ہیں، یقیناً آپ نے جب بھی آپ کی باری آتی تھی تو آپ کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کا کھانا پسند کرتے تھے اور آپ کس طرح تیار کرتی تھی اور حضور کیسے کھاتے تھے۔ تو انہوں نے پہلا یہ سوال کیا، کر لو گے؟ کہنے لگے آیا سفر کیا ہوں میں نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کس طرح کھانا پکتا تھا اور حضور بیٹھ کے کس طرح تناول فرماتے تھے، اور میں دعا کرتا ہوں، آپ کے آگے عرض کرتا ہوں کہ آپ وہی کھانا آج ذرا تیار کیجیے میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، ریاض الجنہ میں جب کھانا تیار ہو جائے گا میں آپ کو بلا لوں گی۔ تو انہوں نے کھانا تیار کر کے، اور بھی کچھ صحابہ کہا کہ جو ساتھ ہیں آ جائیں، جو اس وقت حاضرین تھے تو وہ چلے گئے۔ تو دیکھا کہ جو کی سوکھی روٹی بنی ہوئی اور پانی کا آدھا کپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا، اور ایک طرف سرکہ رکھا ہوا تھا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لقمہ توڑتے تو ان دو انگلیوں اور اس طرح ملا کے تو حضور توڑتے تھے، پھر اس میں ڈبو کے تو اس طریقے سے کھاتے تھے۔ وہ عملی ایک مظاہرہ کر رہی تھی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا کھاتے تھے۔ اب فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ شروع کریں۔ تو انہوں نے جب کیا تو وہ پہلا لقمہ حلق میں پھنس گیا، نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے اب اتنا سفر کر کے آئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا چاہتے ہیں، بہت مشکل سے انہوں نے وہ ایک جو چپاتی تھی اس کی جو کے آٹے کی، یہ بڑا خشک سا ہوتا ہے، اور بار بار وہ ایک گھونٹ لیتے ہیں تو وہ نیچے اتارتے ہیں، اور جب ختم ہو گیا تو سجدہ ریز ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا کہ اے اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا پتہ چل گیا ہے، افعال تو تھے، سنا تھا میں نے کہ آپ یہ روٹی کھاتے ہیں، لیکن احوال بندے کے اوپر کیا صورت وہ میں نے آج کر کے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے احوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ جو قوم جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، یہ وہ تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھ، حضر کے ساتھ، ممبر اطہر کے اوپر بیٹھے ہوئے زندگی کی پوری حیات طیبہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی اور اسی طرح گزارے تھی۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں بھی یہ ہے کہ ایک تابعی اور جو ہمارے سلاسل کے چیف ہیں، وہ مدینہ طیبہ گئے تو جا کے پوچھا کہ کسی سے کوئی ایسا بندہ مل جائے کہ جو
لباس میں، اطوار میں، چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہو۔ تو انہوں نے کہا ادھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو ابھی گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گیروا رنگ پہنا ہوا ہے، امامہ بھی وہی ہے اور وہی قسم کی نال پہنی ہوئی ہے اور اسی طرح کی تلوار اپنے کمر کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا ایک جا رہا ہے، اس کو جا کے دیکھ لو۔ تو پوچھنے لگے کہ نام کیا؟ کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو گئے، پہچانا گیا اس لیے کہ وہ خاص لباس جو تھا، تو جا کے دائیں اور بائیں دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس آپ چلیے، میں آپ کی چال دیکھنا چاہتا ہوں، میں چال ڈھال سے اندازہ لگاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے۔ تو یہ وہ احوال تھے، نہ یہ افعال ہیں نہ یہ اقوال ہیں، ان کے اوپر وہی کیفیت طاری ہوتی تھی، وہ کر کے دکھاتے تھے اور دیکھنے والے کے اوپر پھر وہ ایک عشق کا جو رنگ چڑھتا تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے صبغۃ اللہ وما احسن من اللہ صبغۃ، یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، وہ ذات پاک لطیف خبیر ہے۔ اس کو بظاہر ہماری دنیا میں اس عالم رنگ و بو میں ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اپنی ڈائمینشن میں ہم نہیں لا سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے اللہ کا ایک رنگ ہے، اور وما احسن من اللہ صبغۃ، اور اس رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ رنگ تب ہوتا ہے جب ظاہر نظر آ جائے، ہم اس کو دیکھ لیں، وہ رنگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ رنگ پھر جب صحابہ کرام میں بھی آتا تھا، رنگ اصل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی، اور وہ رنگ آپ نے چڑھایا ان ہستیوں کے اوپر جو آپ کے ارد گرد تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی پیدا کیا، جن کو چنا گیا تھا کہ تم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ دیکھنا ہے، انگ دیکھنا ہے، ان کا ڈھنگ دیکھنا ہے، کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، وما کہ وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے۔ اور اس کو اسوہ حسنہ بھی کہا کہ سونا نمونہ، کائنات کا بہترین اور خوبصورت اور حسین ترین اگر نمونہ ہے، چاہے وہ سراپا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے آپ کی چال ڈھال ہو، حضور کا بیٹھنا کس طرح ہے، حضور اٹھتے کس طرح تھے، آرام کس طرح کرتے تھے، چلتے کس طرح تھے، تکلم کس طرح فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ بادیہ نشین خواتین جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اوپر آ رہے ہیں تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا، وہاں جو معجزات کیے، اب وہ بادیہ نشین، چاروں طرف ریت بکھری ہوئی، پھٹا ہوا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس کے گھر مہمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، اور وہ ایک عجیب رنگ سے ڈھنگ سے دیکھے جا رہی ہے، نگاہیں ہٹ نہیں رہی۔ سامنے معجزہ یہ ہوا کہ ایسی بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، جو لاغر اتنی ہے کہ میاں اس کو چرانے کے لیے بھی نہیں لے کر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک ہے کہ وہ خیمے میں اتنے سوراخ تھے، آپ نے پچھلے سوراخ سے اس کو دیکھا کہ ام معبد وہ بکری لے کر آ، وہ کہتی یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اس کا دودھ دو دیا، اور پہلے خود نہیں پیا، ایک غلام حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کائنات کی وہ ہستی ہم جنہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلام مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن انہیں کاتب وحی ہونے کا سب سے پہلے شرف ملا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق کا پہلا کاتب لکھنے والا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضور کے قدم بے قدم ساتھ بھی چلنے والے ہیں۔ اور مقام اتنا تھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی، کسی نے نیزہ پیچھے سے مار کے تو آگے کو نکل آیا، ان کے بات کر رہے تھے تو وہ خون اپنے چہرے کے اوپر مل کے کہا فزت بربی، میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کلمات جو سید الشہداء امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اپنی شہادت پہ کہے تھے کہ کامیابی یہ ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کا جو لاشا تھا وہ فرشتے اٹھا کے وہ زمین پہ، ان کی قبر نہیں بنی، سارے وہ مارنے والے دیکھ کے حیران تھے کہ یہ تو اوپر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ تو کسی ایک صحابی کا بھی نام لے، خدا کی قسم منارہ نور نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اس امت کے اوپر
وہ ذریعہ بنے. ہمیں تینوں چیزیں شریعت، طریقت اور حقیقت بیان کر کے چلے گئے، جس کو ہم یہ تینوں چیزیں کہتے ہیں. وہ اقوال رسول، افعال رسول اور احوال رسول ہے. احوال رسول کو ہم نے طریقت اس لیے کہہ دیا کہ یہ ہمارے طریقے کے مطابق ہے. ہمیں شیوخ نے طریق عربی میں رستے کو کہتے ہیں. یہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں طریقت، طریقہ اس رستے کے اوپر چلنے کا انداز ہے، جس کو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کم از کم 5 مرتبہ تو ہم بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. مالک ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. اب مالک سے تو مانگا جا سکتا ہے نا کہ ہمیں رستہ دکھا دے، لیکن چلنا تو خود پڑتا ہے. مالک رستہ دکھا دیتے ہیں، اور رستہ کیا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو، یہی میرا سیدھا رستہ ہے. اور جو رستے پہ چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. یسلک کا مطلب ہوتا ہے رستے کے اوپر چلنا. تو صراط مستقیم پہ چلنے والا جو ہے وہ یعنی سارت نہیں کہلاتا عربی میں، وہ سالک ہوتا ہے. اور یہ سالکین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں. اور یہ صراط مستقیم ہم 5 دفعہ منیمم اللہ سے یہ مانگتے ہیں ہر نماز میں. یعنی اب جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو مالک گائیڈ کے طور پہ پھر ہمیں رستہ دکھاتا ہے، اور جو دکھایا ہے وہ صراط مستقیم ہمیں لے کر کہاں جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں انہی عشاق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو بیٹھنے والے لوگ تھے، ان میں 4 ایسی شخصیتیں ہیں جن کو عبادلہ کہا گیا ہے. یعنی نام ان کا عبداللہ ہے تو وہ چونکہ 4 ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ کہ اللہ کے بندے، تو وہ عبادلہ جو ہے وہ 4 ہیں، جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہماری اصطلاحات میں ان کو عبادلہ کہا جاتا ہے. امام سیوطی نے در المنثور میں اسی آیت کریمہ کی جب شرح لکھی ہے، بہت سی اس کی شان نزول بتائی، لیکن آخری جو انہوں نے قلم توڑ دی ہے کہ یہ 4 صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ تھا کہ صراط مستقیم ذات مصطفیٰ مراد ہے. اس سے یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے کزن بھی، اور جن کو فرمایا کہ قرآن فہمی میرے بعد اگر سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب قرآن کا حضور نے خطاب دیا، فرمایا کہ اگر کہیں الجھاؤ ہو قرآن کی تعویل میں تو اس کے پاس آ جانا. عبداللہ ابن عمر کہ اے اللہ اس کو تفقہ فی الدین دے دے، یہ دین کو کامل کو سمجھے. اور عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عمر بن العاص تو فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے، لیکن یہ متقدمین میں سے تھے، بہت ابتدا ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ مہاجرین میں بھی ہیں. تو یہ 4 کے 4 جو ارد گرد سفر اور حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، تو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مالک ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھا دے. وہ رستے پہ جو چلتا ہے وہ یسلک کرتا ہے، یذہب کرتا ہے. یذہب کرے تو مذہب بن جاتا ہے، اور اگر یسلک کرے چونکہ بار بار 5 دفعہ ہم رہنمائی لے کے اس رستے کے اوپر چلتے ہیں تو ہم سالک بنتے ہیں. وہ سالک جب منزل کے جو قریب ہوتا جاتا ہے اس کے درجات، اب میری منزل سامنے، اب میرے قریب آ گیا، اب میرے قریب آ گئے. اور جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہے جن کو ہم واصل باللہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم عارف باللہ بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ عرفان الہی اگر ہے تو وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا انا اعلم منکم بربی، میں تم بھی اللہ کا علم رکھتے ہو، میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی، تمہیں اللہ کا علم مل گیا،
لیکن میں سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا میں ہوں. انا اعلم منکم بربی. اور اگلی بات تو ایک یعنی جسے کہتے ہیں وجد آ جاتا ہے, وانا اعرف منکم بربی, اور تمہیں بھی میری وجہ سے عرفان الہی ملا ہے, لیکن میں سب سے زیادہ کائنات میں عرفان رکھنے والا ہوں. تو عرفان کی وہ منزل ہمیں اس وقت ملتی ہے کہ جب فرمایا کہ حبیب اور قریب آ جا, اور قریب آ جا, دنا فتد اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنا, تو کعبہ قوسین کے درجے کے اوپر فائز ہو جائے. اور پھر مالک یہ فرمائے کہ ما زاغ البصر وما طغى, یہ وہ نگاہ پاک ہے کہ یہ مجھے تکتی رہی لیکن جھپکی بھی نہیں ہے, نظر الجھی نہیں ہے, تکتی رہی, دیکھتی رہی. اور پھر ایک اور جگہ کے اوپر اور بھی نوازا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, حبیب تو بستا ہی میری نظروں میں ہے. اب مالک سمیع و بصیر ہے, ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. الحمدللہ یہ شکر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کرتوتوں کو, ہمارے اعمال کو, ہمارے افعال کو, ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے. لیکن وہ صرف سمیع و بصیر ہے. لیکن اگر نگاہوں پہ کو بستا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, تیرا مقام تو میری نگاہوں میں ہے. تو کائنات کی یہ ہستی ایسی ہے کہ رب آپ کو دیکھے, آپ رب کو دیکھتے ہیں. تو وہ مقام عرفان کا مقام ہے. فرمایا وَأَنَا أَعْرَفُ مِنْكُمْ بِرَبِّي, میں عرفان بھی تم سب سے زیادہ. ساری کائنات کے عارف جمع کر لیے جائیں تو سید العارفین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی روح سے آپ کے اقوال, آپ کے افعال, یہ ایک ایک چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ جتنا عرفان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں ملا ہے. لوگ تو انبیاء کرام, موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول ہیں, وہ بھی وہ تقاضے کرتے تھے رب ارنی, اے مالک اپنا آپ تو دکھا دے. یعنی بات بھی کرتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, کہ آپ بار بار مالک سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں, مالک پردے میں منبرال حجاب بات بھی کرتے ہیں. تو تسلی نہیں ہو رہی کہ دیکھے بغیر کس سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ ہم کوہ طور پہ گئے, وہ غار بھی دیکھی کہ جہاں 9 بار انہوں نے یہ تقاضا کیا رب ارنی, اور آگے سے جواب ہے لن ترانی. موسیٰ یہ ممکن ہی نہیں, یہ حد امکان نہیں ہے تیری نگاہوں میں کہ تو مجھے دیکھ سکے. اس لیے ما یدرکہ الابصار, نگاہ اس کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. ہاں اگر ہے تو اس کے لیے ما زاغ البصر چاہیے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک تھی. اس لیے کہ مالک کی نگاہوں میں مصطفیٰ بستے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مالک بستا ہے. یہ وہ انداز تھا. اور پھر رنگ کیوں نہ چڑھے جب ہمہ وقت, یعنی جب ہمیں ایک حکم آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے ہمہ وقت اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں. اور پھر ہمیں حکم آ گیا کہ اے مومنو تم بھی صلات پڑھو وسلموا تسلیما, لیکن ادب کی حد میں رہ کے پورے پروٹوکول کے ساتھ سلام بھی پڑھا کرو. وسلموا تسلیما, صرف کہہ دینا, یہ فرمانا کہ میرے حبیب کے اوپر سلام پڑھو, یہ کافی تھا. تسلیمہ کا لفظ یہ ہوتا ہے, یہ باب تفعیل سے نکلا ہے, جو عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ یہ حد مبالغہ ہے. باب تفعیل سے کوئی بھی لفظ آپ نکالیں تو اس کے آگے حدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ تم نے پروٹوکول کا یہ کام کرنا ہے کہ ادب کے سارے تقاضے پورے کر دیں. اس تسلیم کے عالم میں میرے حبیب کے اوپر درود پڑھا کرو. مالک نے اپنا پروٹوکول تو یہ رکھا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہمہ وقت پڑھتے ہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے افعال کے ساتھ کام کرے, کہ جو مالک کرتا ہے ہم بھی کریں, تو پھر ہمارے لیے بتا دیا کہ نہیں, میری ذات اور مصطفیٰ, وہاں عابد اور معبود کی بات ہے, لیکن یہاں
حامد اور محمود کی بات ہے، تم نے پورا پروٹوکول دینا ہے، تسلیم کے درجے کے اوپر لے جا کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اے قوم، میرے حبیب کا عدم توقروا و تعذروہ، اتنا احترام کرو، اتنا مقام دو کہ کائنات کی ساری حدیں ٹوٹ جائیں، پتہ چلے کہ یہ عالم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منکسر المزاجی کو، آپ کی تواضع کو اگر دیکھیں تو صحابہ کرام جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اطہر سے باہر نکلتے تو وہ کھڑے ہو جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کوئی بادشاہ ہوں، یہ اجمیوں کا کام ہے، وہ جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہوتے، میرے لیے یہ پروٹوکول نہ دیا کرو۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، جب بھی حضور تشریف لے کر آتے، حجرہ مبارک سے باہر نکلتے تو ادباً کھڑے ہو جاتے۔ اب حکم یہ ہے کہ میں آؤں تو کھڑے نہیں ہونا، تو اور عالم یہ تھا کہ رات کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلمن اٹھاتے اور باہر آتے تو پوری مسجد جگمگ جگمگ کر جاتی، چہرہ اقدس سے اتنے انوار ہوتے کہ دنیاوی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمن میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو شرف ملا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں تو اس کے دل میں نہ جانے کتنا شوق تھا کہ آج کائنات کے والی میرے گھر کو منور کرنے آ رہے ہیں۔ تو اس نے ان دنوں میں چراغ ہوتے تھے، زیتون کا تیل ڈال کے جگہ جگہ اس نے وہ چراغ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے دستک دی۔ حضور کی سنت مطہرہ یہ تھی کہ دستک دے کے ایک طرف ہو جاتے تاکہ اگلا باہر نکل کے دیکھے، اپنی نگاہ نہ اس کے اوپر جائے۔ تو جو ہی اس نے چلمن نکال کے تو اس نے لبیک یا رسول اللہ کہا تو دیکھا کہ سارے کے سارے چراغ بجھ گئے، اور ایک دم سناٹا سا چھا گیا، اور گھر والے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اتنا تکلف کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ گھر جو ہے وہ چراغاں کیا ہوا تھا، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی چلمن اٹھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سامنے ہوا تو گھر چہرہ اقدس سے اتنا منور ہوا کہ وہ چراغ تو کیا، وہ انوار الہیہ اتنے چھا گئے کہ ایک ایک چیز گھر کی نظر آ رہی تھی۔ تو وہ انوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز کے وہ تو دیکھتے تھے صحابہ کرام کہ باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو چہرہ اقدس اتنا وہ منور ہوتا کہ روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضور کے استقبال کے لیے صحابہ کرام فوراً ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو حکم تو یہ تھا کہ میں باہر آؤں تو نہیں کھڑے ہونا، میں کوئی بادشاہ ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، بس اتنا ہی کرو۔ اب بادشاہ کا اہتمام تو دنیا کھڑے ہو کے کرتی ہے، رسول کا احترام کس طرح کرتے یہ صحابہ نے بتایا۔ وہ سارے کھڑے ہو گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے فرمانے لگے تمہیں میرا حکم نہیں پہنچا؟ کتنی بار میں کہہ چکا ہوں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، اب پھر بھی کھڑے ہو جاتے ہو۔ اب سر نیچے کیے ہوئے ہیں، جواب بنتا تھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جلیل القدر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر، ہم سمعنا و اطعنا کہ ہم قائل ہیں، لیکن شرعی طور پر اگر آپ کا حکم منسوخ ہو جائے قرآن کی آیت سے تو کس کے اوپر عمل کریں؟ میں قرآن کے اوپر۔ تو فرمایا پھر مالک نے تو ہمیں حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا حکم ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن کی تعویل نہیں کی، اس کے آگے ضد نہیں لگائی اور مسکرا کے فرمایا اب بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ہمیں مختلف مواقعوں کے اوپر یہ ملتا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ ہوتا ہے، اس کے بعد سرنڈر کرنا تھا یہود نے، بنی قریظہ نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے آربیٹر ہوں گے، وہ آئیں، وہ جو بھی حکم دیں گے قبول ہے۔ تو وہ شدید زخمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا۔ وہ اپنے خچر کے اوپر ان کو صحابہ کرام بہت شدید زخمی تھے،
کہ وہ پکڑ کے تو ان کو بیماری کی حالت میں اس جگہ لے کر گئے. حضور درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہی وہ سامنے آئے، اب احترام تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو کسی کی ضرورت کیا ہے. اور جو ہی وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادم فرمایا، قوموا لسیدکم، تمہارے سردار آ رہے ہیں، اس کا کھڑے ہو کے استقبال کرو. اور خود بھی کھڑے ہوئے، پروٹوکول دیا، اور انہوں نے آربیٹریشن کی، جو بھی اللہ کا حکم تھا وہ پورا کیا. تو یہ بتایا ہے کہ جب تعذروا توقروا کی بات ہوتی ہے تو پھر سارے احکام منسوخ، پھر اللہ کا حکم وارد ہوتا ہے. جب سلام پیش کریں تو تسلیم کے درجے کے اوپر جا کے کریں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا جائے، پورے آداب کے ساتھ کیا جائے. یار کبھی یہ سوچیں، میں نے بہت سی یہ انجیل پڑھی، تورا پڑھی ساری کے، کئی بار میں نے اس کو دیکھا ہے، کہیں یہ حکم مالک نے دیا کہ اپنے نبی کا احترام بھی کرنا ہے. سمعنا و اطعنا کا آرڈر ہے تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، تیری بات نہیں ماننی، سنیں یہ ضرور جو تو کہہ رہا ہے لیکن مانی نہیں ہے. اور ایک یہ قوم ہے کہ ان کے لیے حکم آیا ہے، بلکہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سورت ایک نازل کر دی، سورت الحجرات. کوئی یہ نہ کہے کہ ایک حجرہ مبارک کی بات ہے، نہیں، جتنے 9 کے 9 حجرات ہیں ان کو کور کیا ہے اس آیت کریمہ نے. آواز اونچی نہ کرو میرے حبیب کے سامنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کیے ہوئے تمام نیک اعمال، تمہارے حج، تمہارے روزے، تمہارے جو بھی فرائض تم نے ادا کیے، تمہارا کیا ہوا جہاد وہ ضائع ہو جائے گا اگر تم نے بلند آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کر لی. اور ایسے نہ بلایا کرو میرے حبیب کو جس طرح عام بلاتے ہو آپس میں. کسی کو اونچی آواز سے کہہ دے اوے یار ادھر آ، کر سکتے ہیں نا ہمارا معاشرہ ہے انسانی، یہ ضرورت ہے کہ چھوٹے کو ہم اوے کہتے ہیں، بڑے کو زیادہ کرے جناب، لیکن آگے اونچی آواز سے بات کر لیں. آپ حرم کعبہ میں ہیں، آپ دھاڑے مارے، روئے، اونچی آواز سے بولے، مالک ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ اس کی مخلوق ہے. لیکن خالق نے ہمیں یہ بتایا کہ میرے حبیب کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اس کے آداب بڑے ڈیفرنٹ ہیں. ان کی طبیعت میں گرانی تمہارے اعمال کو لے ڈوبے گی، تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور سارا کچھ کیا دھرا تمہارا ضائع ہو جائے گا. تو آداب بتانے کے لیے پوری کی پوری ایک سورت حجرات کے نام پہ نازل فرما دی. یہ شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ملا کہ کس طریقے سے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بجا لانے ہیں. یہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی مرہون منت ہے. صحابہ کرام کے بہت سے اشعار ملتے ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ آپ نہیں ہوتے تو یہ کائنات کہاں ہوتی. آقا حدیث پاک وَلَوْلَا لِمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، کہ اگر یہ میرے حبیب نہیں ہوتے. لولا کا ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے صوفیوں میں، لیکن اس کے اوپر ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے وہ رد و جرح و تعدیل کی ہے کہ اصل جو لفظ لولا ہو کہ اگر آپ نہیں ہوتے، اس میں ضمیر کے طور پہ استعمال کیا ہے، لیکن ضمیر میں احترام مد نظر رکھا ہے کہ سننے والوں میرے حبیب کا احترام کرو. یہ وہ ذات ہے کہ اگر یہ ذات نہیں ہوتی تو پھر میں افلاک کو پیدا کیوں کرتا. یہ تمام کی تمام یونیورس یہ مرہون منت ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ کا نور ہی منبع ہے اصلی کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات اللہ کے نور سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بڑے بڑے عارف باللہ بھی آئے. میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں شیخ محی الدین شیخ اکبر ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں بڑے بڑے راز کھولے گئے اور بڑے انہوں نے اپنے مکاشفات بتائے ہیں کہ میرے اوپر یہ کیفیت، یہاں تک بتا دیا کہ میں اجرام فلکی میں
زمین کے اوپر رہ کر میں ایک ایسے سیارے پہ بھی گیا جہاں میں نے ایک ایسی مخلوق دیکھی جن کا سلوری کلر کا رنگ تھا اور لگتے وہ انسانوں کی طرح، لیکن وہ ہماری طرح وہ تولید اور ان کی ولادت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے جس طرح کہ زمین سے اگ جاتے ہیں، لیکن اور میں اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم لکھ کر آیا، یہ فتوحات مکیہ میں لکھا ہوں۔ تو اسی طرح کا ایک اور اپنا وہ سفر جو ہے نا آؤٹ آف ڈائمینشن جا کے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں پرواز میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک سیارہ دوسرے کے گرد گھوم رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، اور وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اسی طرح کائنات کا جو ہر ایک سیارہ ہے وہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہا ہے، اور پھر وہ کہکشاں بنتے ہیں، وہ ایک کہکشاں دوسرے کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ 800 سال پہلے کی ایک بات کر رہے ہیں، جو آج کی سائنس فزکس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے، ایک سیارہ دوسرے کے گرد اس طرح پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام کو دیکھ رہا تھا کہ پوری کائنات ایک دائرے کی شکل میں ایک سینٹرل پوائنٹ کے گرد گھوم رہی تھی، اور وہ عمود کی طرح نور کا عمود تھا، اور وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ ناسا کی آپ اس کی ساری تحقیقات دیکھ لیں کہ ساری یونیورس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 بلین کے قریب گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں، اور وہ ساری چکر لگا رہی ہے، اور یہ ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ سینٹر آف دا یونیورس ہے۔ تو سینٹر آف دا یونیورس دیکھنے والے نے کہہ دیا کہ ساری کائنات گھوم رہی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے گرد۔ تو ہمیں اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہے، وہ نور مصطفیٰ جب عالم بشریت میں جلوہ گر ہوا تو وہ سراج جو ان کے گرد دیکھ کے جلے، ہمیں ان کی محبت میں اٹیچ کر دیا، اور جنہوں نے آگے پھر سراج جلائے ہیں، ہم انہی سراجوں کے چراغ جلتے 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 یہ آج جو چراغ جلے بیٹھے ہیں، یہ اسی نور مسلسل کی ایک کڑی ہے، اور یہ کڑی آگے چلے گی قیامت تک۔ جس دن یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر مالک کا ایک حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائے تو ایک ایسا فرشتہ بھی بنایا۔ سورہ اسرافیل تو معروف ہے کہ وہ جب قیامت کا آئے گا تو وہ سور پھونکے گا، اور کیا ضرورت نہیں رہی۔ فرمایا ایک ایسا بھی فرشتہ پیدا کیا ہے کہ کائنات کے افلاک کے ایک کے اوپر اس کا سر ہے اور افلاک کے دوسری طرف اس کے پاؤں ہیں، اور وہ بھی سور لے کے کھڑا ہے، اور اس کو اسی وقت حکم تھا کہ تو نے یہ جو تمہیں شہنائی دی ہے اس کے اوپر تو نے ایک بار ایک کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا وہ اتنی آہستگی سے پڑھ رہا ہے کہ جب کائنات شروع کی تو لا الہ تھا، اور جب کائنات ختم ہوگی تو محمد رسول اللہ پہ جا کے ختم ہو جائے گی، اور جب کوئی نام نہیں رہے گا تو پھر اسرافیل کو حکم ہوا تو بھی اپنی بینڈ بجا دے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر جو ہے وہ کائنات سے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ یہ کائنات وجود میں ہے۔ اب تھوڑا سا میں اور بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں یہ تجدید عہد بھی ہے کہ مالک نے یہ شب و روز جو ہیں یہ اس طریقے سے بڑھائے ہیں کہ سال میں ایک بار پھر ہم نئے سال کی تجدید میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم محرم الحرام بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ شہر کہ کائنات کی تخلیق اسی دن ہوئی، محرم میں، آدم علیہ السلام بھی آئے یہیں پہ، اور ہماری جو تکوین جو ہے ہماری امت کی، جس کو ہم کیلنڈر کہتے ہیں، یہ بھی محرم الحرام سے شروع کیا گیا، لیکن ہجرت کے سال سے، اور ابھی وہ مہینہ آنے والا ہے، اگلے سال کا کیلنڈر ہوگا۔ یہ شب و روز کی ڈائمینشن میں مالک نے ہمیں رکھا ہوا ہے، خود تو وہ عالم امر میں ہے، اللہ کے حبیب عالم امر میں ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ سمیع و بصیر ہے،
اور حضور شاہد و مشہود ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب تجدید عہد یہ ہے کہ اس دن ہمارے دین کا قوت میں بھی آیا، اور پھر دوبارہ جب وقت آیا تو دین زندہ ہو گیا اسی محرم کے مہینے میں، اور دین کو لانے والے، قرآن کو لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم ہے جو اللہ اور تمہارے درمیان تعلق رکھتا ہے، دوسری میری عطرت طاہرہ ہے جو اس قرآن سے قیامت تک جڑے رہیں گے، اس وقت تک جب تک کہ حوض کوثر میں تم میرے پاس نہیں آؤ گے۔ تو کائنات میں اس کو جوڑ دیا قرآن کریم کو کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، میری عطرت کے ساتھ ہے، میری عطرت قرآن کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی وقت آیا تو دنیا نے دیکھا، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرماتے تھے، یہ جب خطاب ہوتا ہے وہاں غدیر خم پہ تو کم و بیش 25-30 ہزار کے قریب صحابہ کرام یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ ٹوٹل جو حجاج تھے وہ تو 1 لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن یمن والے یمن چلے گئے، طائف والے طائف، مکہ والے مکہ رہ گئے، تو صرف وہی جو مدنی تھے جنہوں نے جانا تھا وہ تھے، تو ان کی تعداد 25-26 یا 40 ہزار کے قریب بتائی جاتی۔ تو ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ تھام کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور ترجمے میں ہم لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں یہ صحابہ سے مراد ہے، نہیں، حضور ثقلین کی بات کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دخل آپ کہاں کے مولا ہے؟ پوری کائنات کے مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس کا بھی جن و بشر ہو یا کائنات کی کوئی جاندار چیز ہے یا بے جان چیز ہے، میری مولائیت پوری کائنات کے اوپر ہے، اور میں تفویض کر کے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں میری مولائیت ہے وہاں وہاں میرے علی کی بھی مولائیت ہے۔ یہ ایک ہمہ جہتی اعلان تھا۔ یہ 24-25 اگر وہ دنیاوی لحاظ سے کرنا ہوتا تو پھر جبل عرفات کے اوپر حضور اعلان فرما دیتے۔ اتنا بڑا خطبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ تمام احکام دیے تو ایک دنیاوی حکومت اگر مراد ہوتی تو آپ وہاں بھی اعلان کر سکتے تھے، لیکن نہیں، یہاں کائنات کی بات تھی کہ پوری کائنات کا میں مولا ہوں، اور جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو بظاہر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کھڑا کہ مبارک ہو علی، تم ہمارے مولا ہو، لیکن ایک ایسی مخلوق جن و بشر فرشتے اور نہ جانے کتنی مخلوق تھی جنہوں نے سر نیچا کیا ہوا تھا، سر تسلیم خم کیا ہوا تھا، وہ تو ہم دیکھ نہیں پائے۔ ہم صرف ظاہری ایک بات کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقامات کو سمجھنا اسی حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم چلتا ہے وہاں وہاں مولا علی کا حکم بھی چلتا ہے۔ یہ وہ اس عالم میں ہے یا وہ عالمین جن کے لیے رحمت للعالمین مبعوث ہوئے ہیں، ساری کائنات کے اوپر جہاں جہاں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولائیت مولا علی بھی اسی جگہ کے اوپر ہے۔ اس کو دنیاوی لحاظ سے نہ دیکھا جائے۔ مولا یا ایون انبیاء کو بھی یہ حکم آ گیا کہ امامت کی بھی اگر بات کریں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کو فرمایا ہم نے آپ کو امامت دے دی ہے۔ تو امامت کا مطلب ظاہری خلافت تو نہیں تھا، وہ تو ساری عمر ایک جگہ سے نکل کے بابل سے نکلو کنعان سے نکل کے وہاں چلے گئے مصر میں، اور وہاں سے پیدل سفر کیے، گھوڑوں کے اوپر سفر کر کے وادی غیر ذی زرع بمکہ مبارکہ میں آ کے اپنے اولاد کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کو تو کوئی حکومت نہیں ملی لیکن امامت تھی۔ تو امامت ایک الگ چیز ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ جس امامت کے مقام پہ اس کے اوپر یہ دنیا ٹھوکر مار دینے کے قابل ہے۔
یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کی اولاد طاہرہ سے دکھایا گیا کہ وہ بظاہر حضرت علی کرم اللہ وجہ جب آپ کے ذمے یہ ابا آپ کے کندھوں کے اوپر محمد نے ڈالنی چاہی تو 3 دن تک روایات میں واضح طور پہ موجود آپ اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کی شان مولائیت ہے، مولائیت کل ہے، آپ کے اسے قبول کر 3 دن آپ ٹھکراتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے تو پھر ذیل قدرہ صحابہ نے کہا کہ آپ یہ منصب سنبھالنا پڑے گا آپ کو، اور آپ نے اگر تلوار اٹھائی تو وہ فوج کشی کے لیے نہیں کی، وہ قرآن کی حدوں کو جب ٹوٹتا ہوا دیکھا تو پھر فرمایا کہ اب لازم ہو گیا میں یہ اٹھاؤں گا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ ہوا، اس میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ امت نے آپ کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا تھا، اور جو جن کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ علی قرآن سے الگ نہیں ہوگا، قرآن علی سے الگ نہیں ہے، تو پھر قرآنی احکام کی تعمیل کرنی پڑی انہیں، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ گئے۔ دنیا اس کو تعویل کے رنگ میں دیتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، حکم الہی کے تحت انہوں نے جو کیا ہے کیا، اس لیے کہ علی وہ حافظ قرآن ہے، آپ کے سامنے جتنے بھی آئے وہ حافظ قرآن تھے، صحابہ کرام تھے، جتنے بھی آئے وہ حافظ قرآن تھے، لیکن علی یہ ایک ایسی ذات تھی جو حافظ قرآن بھی تھا، کاتب قرآن بھی تھا، لیکن محافظ قرآن بھی تھا۔ یہ وہ وجہ تھی کہ آپ کا مقام ایک الگ مقام سے ہمیں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب اطرت کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ تم نے قرآن کی حفاظت بھی کرنی ہے اور تعویل بھی اس کو دنیا میں سمجھانی ہے، تو پھر یہ ضروری تھا کہ جب دین سیدھے راستے پہ گیا تو ہمارے ائمہ نے بیعت نہیں کی۔ کیا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہ میں فساد نہیں چاہتا، جاؤ؟ علی کرم اللہ وجہہ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے پھر کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ قرآن کی تعویل کو نافذ کرنا تھا، وہ محافظ قرآن تھے، اور جو آگے امام حسن کے آگے آ رہے ہیں وہ بھی تو صاحب قرآن ہے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، لہذا فرمایا اب یہاں قرآن کے محافظ کی بات نہیں، اب اس امت کے خون کو روکنا ہے، اور دنیا کی حکومت کو ٹھوکر مار کے فرمایا ہے معاویہ اٹھاؤ یہ تمہارا کام ہے، لے جاؤ۔ یہ وہ اطرت طاہرہ ہے کہ ان کو جن کی عملداری پوری کائنات پہ ہو وہ ایک چھوٹے سے خطے کے اوپر آ کے خوش ہو جائیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ خلافت بدلتے ہوئے بنی معاویہ سے بنی عباس میں چلی گئی، اور 1-2 نسلیں گزر گئی، ہارون رشید کا دور آیا تو کچھ لوگ جو تھے ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ بھی حضرت علی کی اولاد کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ ان کا نعرہ یہی تھا، تو ایک سیاسی اختلاف تھا، تو لوگ آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے تھے، تو انہوں نے امام کو بلایا، یہ بڑا احترام بھی کرتے تھے، بعد میں پھر سیاسی طور پر جو بھی کیا ان کے ساتھ وہ الگ عمل ہے، وہ کنٹروورشل باتیں ہیں، اس میں نہیں جانا چاہتا، تو بلا کے کہنے لگے امام آپ امام وقت کے امام ہیں، اگر آپ کے فالورز کا مقصد زمین کا کوئی ٹکڑا لے کے اپنی حکومت آپ کے نظام کو چلانا ہے، تو اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، اس میں سے کوئی صوبہ کوئی علاقہ منتخب کر لیں، میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ یہ پتہ چلتا ہے امامت کیا چیز ہے۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے ہارون مجھے میرے مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے جو حکومت ملی ہے وہ پوری کائنات پہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ تیری ساری مملکت جو ہے وہ میری حکومت کے سوئی کے نکے کے برابر نہیں ہے، میں ٹھوکر مارتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں عطا کر دی۔ یہ تو وہ شخصیتیں تھیں کہ جاؤ دنیا کا نظام چلاؤ، یہ ہم نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو جب وقت آیا کہ دین سے انحراف شروع ہو گیا، یعنی جب تک تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بغاوت کی کوئی نہیں اٹھا، کہ اللہ کے دین کی جو ہے وہ ترویج اسی طرح ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہے، بندہ جو ہے وہ نیک اور صالح اور صحابی ہے، کسی نے ان کے خلاف بیعت کر لی، انہوں نے بیعت کر لی تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن جب اگلی نسل آئی اور نامزد لوگ جو تھے وہ آ گئے،
جو شرابی تھے، کبابی تھے اور بندروں کا شکار کرتے تھے، یعنی اگر کسی جانور کا حلال کا کرتے تو تب بھی ہم مان لیتے، لیکن وہ اولاد اتنی نکلی کہ پھر اس کے لیے جب سیدنا امام حسین علی مقام کو یہ کہا گیا کہ بیعت کر لو، تو پھر مدینہ میں تھے ابھی، اور گورنر جو تھا ولید بن عقبہ، اس کو یہ بلا کے کیا فرمایا آپ نے، مثلی لا یبایع مثل یزید، میرے جیسا آدمی یزید جیسے آدمی کی بیعت نہیں کرے گا، کر نہیں سکتا۔ اور پھر اس کی مزید مختلف موقعوں پہ فرما دی، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرے والد مولا کائنات، میرے نانا سپر مولا کائنات جن وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اس کی ماں محسون نصرانیہ، اس نے کافرہ کا دودھ پیا ہے، میں نے تو سیدہ کونین کا دودھ پیا ہے، تو میرے جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کے آپ مکہ مکرمہ چلے گئے، اور رجب میں گئے ہیں، 4 مہینے سے زیادہ 125 دن آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور پھر جب پہلے اعلان تھا کہ حج کرنے کے لیے آپ گئے ہیں، لیکن حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ عمرہ کر کے کھول دیا جاتا ہے احرام، پھر آپ چونکہ 4 مہینے تو احرام نہیں باندھا جا سکتا تھا، آپ نے احرام کھولا ہوا تھا، لیکن جب حالات اتنی ٹائٹ ہو گئے کہ پیچھے سے بار بار آ رہا تھا کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے، ان کو یزید کے دربار میں پیش کر دیا جائے، تو پھر امام نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ چکا ہے، آپ نے اس عمرے کی بجائے پھر جو نیت کی وہ عمرہ مفردہ کی کر لی، کہ ایک دفعہ عمرے کی میں نیت کرتا ہوں، وہ جا کے مسجد تنعیم سے احرام باندھ کے تو اپنا عمرہ کر کے پھر واپس نکلتے ہیں۔ تو آگے آپ نکلتے ہیں 8 محرم کو، پوری اس وقت جو اصحابہ یا تابعین کا جو گروہ تھا وہ مینا میں جمع ہو رہے ہیں تربیہ کے لیے، حج کے لیے، اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور وہ خواب پورا کرنے کی کوشش کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے ان کے گلے کے اوپر چھری چلائی رکھ دی، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بس تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مینڈا بھیج دیا کہ اس کی قربانی کر دو، ہم نے شریعت اس کے حساب سے چلانی ہے، اس کے نام سے کرنی ہے، لیکن بندوں کی قربانی نہیں دینی۔ ہاں یہ مینڈے کی قربانی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی اس کے لیے رکھی ہے، اور وہ بہت بڑی قربانی اس وقت آئی کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو خطرہ ہوا، تو پھر اطرت رسول باہر ان کے لیے واجب ہو گیا تھا کہ اب قرآن کی حفاظت کرنی ہے، اب شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، لہذا وہ نکلتے ہیں وہاں سے مدینہ طیبہ سے۔ وقت ختم ہونے والا ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر میں اسی کے اوپر کرتا ہوں کہ وہ قربانی جو انہوں نے دی ہے وہ اس عہد کا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرمان اسی کے مطابق ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو آگے پھر وہ مکہ سے پھر جو آگے سفر ہے وہ کسی اور محفل کے لیے ہم رکھ لیں گے۔ یہ ہمیں شرف ہے، اس امت کو بار بار ملتا ہے کہ یہ دن بار بار پلٹ کے لوگ کراتے ہیں، تو جدید عہد کریں کہ دین کو قائم رکھنا ہے، قرآن کی حقانیت کے اوپر چلنا ہے، شریعت مصطفی کے اوپر ہم نے چلنا ہے، آپ کے اقوال کے اوپر، آپ کے افعال کے اوپر، آپ کے احوال کے اوپر زندہ رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آپ مجھے یہ موقع دیتے ہیں، میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ اللہم صلی اللہ بارنا باسمک العظیم الکریم و باسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک تیرے کرم، تیرے فضل، تیری دی ہوئی توفیق سے یہ اللہ کے بندے تیرے عشق میں، تیرے حبیب کے عشق میں، ان کی تعلیمات، اقوال و افعال رسول اور احوال رسول کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے حلقہ در حلقہ یہاں جمع ہیں۔ کچھ سامعین ہیں جو ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں، میرے مالک وہ بھی اسی حلقے کا ایک
بڑا ہوا حصہ ہے میرے مالک، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے اسے اعمال حسنہ میں لکھ دے کہ ہم 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج تیرے حبیب، تیرے صحابہ کرام کا، تیری آل اور اطرت کا ہم اتباع کرتے ہیں، اور اسی طرح اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ تیرا ذکر ہو، تیرے حبیب کا ذکر ہو، تیرے دین کی بات ہو، تو اسے ہم پھیلانے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں میرے مالک۔ ہماری حاضری سب کی جو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی اس محفل میں شمولیت کو قبول فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مزید اس سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ میرے مالک، جو حاضرین اور سامعین ہیں ان کے گھروں کے اوپر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنے کرم و فضل کو نازل فرما۔ مالک، یہ عمروں کے تقاضے، یہ بشری تقاضے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، جو صحت مند ہیں ان کا شکر قبول فرما، ان کو مزید صحت دے میرے مالک۔ جو خستہ حال ہیں ان کے حال کو بہتر فرما دے، جن کی صحتیں خراب ہیں میرے مالک ان کو صحت یاب کر دے، جو بیمار ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، میرے مالک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اہل بیت طاہرہ کے صدقے سے ان سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، ان کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما دے میرے مالک۔ ہم سے یہ خدمت جاری و ساری رکھ، جب تک رہے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے جو ہے وہ جھنڈا اٹھا کے رکھیں، اس لیے کہ یہی اساس ہے اس دین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اور اس پیغام کے بعد، قرآن کے بعد کوئی اور اللہ کی کتاب نہیں۔ یہ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، نہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے یا نیو ٹیسٹامنٹ ہے، یہ اللہ کا وہ قرآن جو اٹل ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہ دنیا میرے مالک تو نے قائم رکھنی ہے۔ اس کے نظام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور غازی صاحب جو اس سربراہ ہیں آج وہ اپنے ایک اور مشن کے اوپر گئے ہیں، مالک انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ کچھ عرصے سے ان کی صحت جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے، میرے مالک ان کو صحت دے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھ، یہ مشن تیرا مکمل ہو جائے، اور اسے آگے اگلی نسلوں تک جو امانت آپ نے ہمیں ودیعت کی ہم آگے ودیعت کر کے چلے جائیں، اور یہ سلسلہ تیرے ذکر کا، تیرے فکر کا، اور یہ محافل اسی طرح جاری و ساری رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔